جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں ہمارے ناظرین سامعین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اور خرم اور آباد رکھے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو مفتی ذیشان قادری کو سبسکرائب فرما دیں۔ ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ان کو آگے شیئر کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ جی کیسے ہیں بچے؟ سارے ٹھیک ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لاسٹ والا ہم نے سبق پڑھا تھا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے۔ شریف صاحب ایسے ہی ہے؟ تو ویسے تو ہم نے 40 حدیثوں کا کورس شروع کرنا ہے حفظ کی، تو ابھی بیچ میں مسئلے لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تو جو پوچھی جا رہا ہے وہی تھوڑا تھوڑا پڑھا رہے ہیں۔ تو آج جو ہم مسئلہ پڑھنے والے ہیں وہ ہے جی قرات کا، امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا۔ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب امام صاحب اللہ اکبر کر دیتے ہیں، تکبیر تحریمہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد امام صاحب جو ہیں قرات شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جہری نماز ہو یعنی جس میں اونچی قرات کی جاتی ہے، وہ چاہے سری ہو جس میں اونچی نہیں کی جاتی بلکہ دل میں یا خفیہ طریقے سے ہوتی ہے، تو آیا کہ جو مقتدی ہوتے ہیں پیچھے ان کا قرات کرنا کیسا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یعنی امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کیا مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے پیچھے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ یہ مسئلہ ہے جی۔ تو عنوان کیا بنا دیتے ہیں جی؟ امام کے پیچھے کا حکم، چلو اس طرح لکھ لیتے ہیں، امام کے پیچھے قرات کرنے کا۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے موٹی سی بات یاد رکھ لیں، احناف کے نزدیک یعنی فقہ حنفی میں امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، قرات کرنا منع ہے۔ اب قرآن پاک میں آیت ہے جی، پارہ نمبر 9 ہے، آیت رکوع نمبر 14 کے اندر آتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کان لگا کر اس کو سنو، انصتوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہمارے دلائل تو چھوڑیں، جو فقہ حنفی میں ہیں ان کو چھوڑیں، بڑے دلائل ہیں اس پہ، جو یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، ان کے جو سب سے بڑے امام ہیں امام ابن تیمیہ، انہوں نے اپنے فتاویٰ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ فرض نماز کی قرات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کہ امام جب قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ یا سورت ملاتا ہے ساتھ میں، تو حکم کیا ہے اس آیت کے تناظر میں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ تو امام صاحب جب قرآن پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے جب آپ امام کی اقتداء کر لیتے ہیں، امام بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے یعنی جس کی اقتداء کی جائے، اور جب امام قرات شروع کر دے تو مقتدیوں پر یہ ضروری ہے کہ خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ تکبیر اولیٰ میں نہیں مل سکا، اب وہ آیا کہ امام صاحب نے سورہ قرات شروع کر دی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ اللہ اکبر کرے، خاموشی سے کھڑا ہو جائے، پیچھے سنا بھی نہ پڑے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے
قرات نہیں کرنی چاہیے، کون سی بلا؟ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ آ کے رکوع میں مل جاتا ہے، رکوع کو پا لیتا ہے، تو ایسے بندے کی نماز بالکل درست ہے، حالانکہ اس نے قرات سنی بھی نہیں ہوتی، قرات کی بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ مسئلہ یہی ہے کہ ایک بندہ اگر رکوع میں امام صاحب کو پا لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ آپ سوچیں، نہ اس نے الحمدللہ شریف پڑھی ہوتی ہے، نہ اس نے سورت ملائی ہوتی ہے، جب اس بندے کی نماز درست ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرات امام کے پیچھے قرات کرنا ضروری نہیں، اور ہے بھی نہیں۔ امام چاہے اونچی نماز میں پڑھا رہا، اونچی آواز میں پڑھا رہا ہو قرات نماز، اور قرات اونچی آواز میں کر رہا ہو، چاہے یعنی فجر کی نماز ہو تب بھی اونچا پڑھتے ہیں، زور میں سری پڑھتے ہیں، عصر میں بھی، مغرب میں پھر اونچا پڑھتے ہیں، اور عشاء میں بھی اونچا پڑھتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ سب نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ ایک دو حدیث پاک بھی یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث پاک جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ امام کو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب امام قرات شروع کر دے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ حدیث پاک ہے، اور سیاہ ستہ کی ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ امام جب تکبیر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اور امام جب قرات شروع کر دے تو تم کیا کرو جی؟ خاموش ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو اس کے لیے یہ ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یعنی امام قرات کر رہا ہے تو ایسے سمجھے مقتدی قرات کر رہا ہے، یعنی جب امام قرات کر لیتا ہے تو مقتدی کی طرف سے بھی قرات ہوگی، یعنی امام کی قرات جو کرتا ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اسے کافی ہے۔ تین حدیث پاک بتائی میں نے۔ پہلی بتائی حضرت ابو ہریرہ سے، وہ ایسے صحابی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، پتہ آپ کو، بلکہ لکھوایا بھی ہوا، میرا خیال مجھے یاد آ گیا نا، سوال لکھا تھا کہ کس صحابی سے سب سے زیادہ روایت ملتی ہیں یا مروی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو بنایا اس لیے جاتا ہے، امام کی اقتدا اس لیے کی جاتی ہے، جس کا کوئی امام ہو جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو، جب قرات کرے تو تم کیا ہو جو جی؟ خاموش۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ حضرت ابن عمر وہ کیا فرماتے ہیں؟ بتائیں جی، بھول گئے ہو؟ وہ بھی سیم یہی ہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو آپ بس یہ مسئلہ یاد رکھیں، امام کے پیچھے قرات کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، بلکہ خاموشی کا حکم ہے، امام کی اقتدا کی جائے جیسے جیسے امام کرتا ہے۔ اب اس میں مسئلے پھر لمبے ہو جاتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اس کے اندر، بس آپ کو مسئلہ آج یہ پڑھا رہے ہیں کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور امام صاحب قرات شروع کر دیں تو آپ کے لیے حکم کیا ہے جی؟ کس آیت کی وجہ سے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کو پڑھا جائے کیا کرو جی؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو خاموشی سے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
خاموشی سے سنو کان لگا کر، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا مطلب ہو سکتا؟ اگر یعنی بندہ کوئی قرآن خاموشی سے نہیں سنتا تو گناہگار تو ہے نا پھر۔ ہاں جی، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو حکم یہ ہے کہ خاموشی سے سنو۔ سمجھ آئی بات؟ بس مسئلہ سمجھ آ گیا سر؟ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہو تو ظاہر سی بات نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، منع ہے قرات کرنا۔ سمجھ آئی؟ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اب اندازہ یہ لگا لیں یہاں سے، ہمارے ایک تو ہمیں اس چیز پہ فخر ہے الحمدللہ کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی ولی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست اس دور کے، جہاں 400-500 سال پیچھے چلے جائیں، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، پوری تاریخ پیچھے چلے جائیں، سب کے سب الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہیں، سارے کے سارے۔ مثال لے لیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا بلے شاہ قصوری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ہاں جی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، اسی طرح اور بھی کافی، اور سب سے بڑے ہمارے امام مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ سارے کے سارے جناب امام کے پیچھے قرات نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی نہیں کرتے، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ جائیں دیکھیں داتا صاحب کے دربار پر چلے جائیں، 24 گھنٹے قرآن ہے، حدیث ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تحلیل ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہاں یہاں یہ بات بھی ضروری ہے، یہ جو ڈھول ڈمکے اور اس طرح کی خرافات جتنی بھی ہوتی ہیں بھائی، اس کا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی علماء ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے بتایا ہوا ہے بھی یہ ان کا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی داتا صاحب کی یہ تعلیمات ہیں، حضور گنج بخش کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ ان کی تعلیمات وہی ہیں جو میں نے بتائی ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تسبیح و تحلیل کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ ان کی تعلیمات۔ یہ ٹھمکے لگانا، ڈھول ڈمکے بجانا، گانے کی طرز پر کئی کام کرنا، ویسے اور بھی کئی خرافات ہوتی ہیں درباروں کے باہر، تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ختم کی جائیں۔ بہرحال جی آج کا آپ کا سبق تو امام کے پیچھے قرات کا جی مسئلہ، ٹھیک ہے جی؟ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے سر؟ ہاں جی، منع ہے جی۔ امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم لکھ دیا، سوال بھی یہی بات ٹھیک، اسی کو سوال بنا لیں جی۔ سوال، امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم، یہاں تھوڑا سا لمبا کر لیں، یا قرات کرنا کیسا، یا جائز یا ناجائز، یہ ناجائز، کچھ بھی لکھ لینا آپ جس سے بات سمجھ آ جائے۔ جواب، چلیں اتنے جواب۔ اچھا، جہاں بھی کہیں احناف کا مطلب ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ جس کے ہم مقلد ہیں، جن کی فقہ ہم مانتے ہیں، سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ان کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور قرآن و حدیث سے بھی یہی ملتا ہے، جس طرح میں نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں، اور بھی کافی ساری حدیثیں ہیں، اور قرآن پاک کی بھی صریحاً یہ آیت کریمہ ہے
قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو۔ آپ کا سوال، امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم یا قرات کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، منع ہے، کیسا ہے؟ جواب، جی احناف کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، منع ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کیا مطلب قرآن حدیث کی روشنی میں؟ پتہ چلا؟ یعنی قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ پتہ چل گیا سب کو؟ ہاں، اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں۔ یہ مسئلے جو ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، اہم۔ اس مسئلے کے لیے بندے کو دور دور جانا پڑ سکتا ہے پوچھنے کے لیے بھی یہ کرنا کیسا ہے۔ ہاں جی، آپ کو تو اتنی آسانی سے ہم پڑھا رہے ہیں، اور ان مسئلوں کے پیچھے تفصیلات بھی بڑی ہیں، اور ایک مسئلے سے کئی مسئلے اور بھی نکل آتے ہیں پھر۔ ہاں جی، تو آپ کے لیے صرف ایک ہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے یا نہیں، کیسا ہے؟ تو آپ نے پڑھ لیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ امام کے پیچھے خاموشی کا حکم ہے، امام کی اقتداء کی جائے۔ امام جب اللہ اکبر کرے تو اللہ اکبر کر دو، قرات شروع کر دے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کے سنو۔ جو امام کا ہے وہی سارا کچھ آپ کا ہوتا جائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، جو امام کا ہے، امام رکوع کرے گا آپ بھی رکوع کریں۔ پھر تسبیحات ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ تسبیحات پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایک علیحدہ مسئلہ ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ پڑھائیں۔ اور بھی کئی مسئلے ہیں، تب تک کے لیے بس جی آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ سے لیتے ہیں ہم اجازت، کل ملیں گے انشاءاللہ نئے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے آپ سب سے بھی اور آپ سب سے بھی